سب سے پہلے یہ بات کہوں گا، آگے بڑھنے میں ذرا بیگیج تھوڑی چھوڑ دو. بیگیج ہوتی ہے نا، بیگیج، تھوڑا بیگیج کو چھوڑ دو. یہ کندھے آپ کے جھکے ہوئے ہیں کیونکہ اتنے سارے بوجھ ہے، بوجھ. جیسے بعض لوگ رمضان میں آگے بڑھ رہے ہیں، دنیا بھر کے بوجھ سینے میں بھرے ہوئے ہیں، دل بھرا ہوا ہے، پرانی ساری چیزیں جمع ہے، اور وہ جمع چیزوں کا بوجھ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور پھر دعا پڑھیں گے. کیا دعا پڑھیں گے لیلۃ القدر میں؟ اللہم انکا عفون، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو اللہ پسند کرتا ہے. اللہ تو معاف کرنا پسند کرتا ہے. اللہ loves that you forgive. اللہ کو پسند ہے کہ آپ معاف کریں. فاعف عنی، مجھے معاف کر دے. اللہ تو مجھے معاف کر، لیکن میں نہیں معاف کرتا. میں بیگیج لے کے چلوں گا، سالوں سال کی بیگیج جمع کر کے میں جاؤں، میں نہیں معاف کروں گا، لیکن تو مجھے معاف کر دے اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن میں نہیں معاف. فاعف عنی، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے. تو پسند کرتا ہے کہ لوگ معاف کرے. تو پسند کرتا ہے خود معاف کرنا. اللہ خود کے لیے بھی پسند کرتا ہے معاف کرنا، ہمارے لیے بھی پسند کرتا ہے معاف کرنا. اللہ تو معاف کر دے، لیکن میں نہیں معاف کروں. یہ اس طرح سے آپ کو لگتا ہے آؤٹ اسٹینڈنگ رمضان آنے والی، بیگیج اٹھا کر کے بیگیج چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ اگر سچ مچ چاہتے ہیں کہ رمضان کا جو بڑا گول کیا ہے، رمضان کا بگ گول ہے جنت، بگ گول. اور وہ بڑے گول کے اندر کئی چیزیں ہیں. مغفرت، اللہ کی مغفرت حاصل کرنا، مغفرت حاصل کرنا، تقوی حاصل کرنا، یہ چیزیں ہیں وہ بڑے گول کی طرف. غفر لہ ما تقدم من ذنبی چاہیے ہمیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو میرے بھائی میری بہنیں، آپ سب کو میں ابھارتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ ہم معاف کریں اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، صحیح بخاری کی حدیث ہے. جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. تو میرے بھائی میری بہنیں، رحم ہم کریں گے تو اللہ بھی ہم پہ رحم کرے گا. سورہ نور میں سورہ 24 آیت نمبر 22 اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو. اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ پسند ہے نہیں پسند ہے؟ ڈو یو لائک دا آئیڈیا کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ معاف کرو، درگزر کرو. معاف کرو، درگزر کرو. درگزر از اوور لک کرو، دیکھو ہی مت، چھوڑ دو بھائی، دیکھو مت، پکڑو ہی مت. معاف کرو نے پکڑ کے چھوڑ دیا میں نے اللہ کے لیے، درگزر نے دیکھا ہی نہیں میں نے، چھوڑ دو اللہ کے لیے. تو میرے بھائی میری بہنیں، آپ سب کو میں ابھارتا ہوں کہ رمضان میں آگے بڑھ رہے ہیں نا. ہمارا ورکشاپ رمضان سے پہلے ہو رہا ہے. چلو چلو چلو، تھیوری نہیں، پریکٹیکل کریں گے نہیں کریں گے؟ تھیوری سے بات کر کے جائیں گے اور پریکٹیکل کچھ نہیں کریں گے. ایسا کرنا ہے. رسم ادا کرنے آئے ہیں، یہ رسم ادا کرنے آئے ہیں، نہیں کرنے آئے ہیں. آپ یہاں اپنی مرضی سے آئے، کسی نے آپ کو فورس نہیں کیا تھا، آپ مرضی سے آئے. تو میں اسی مرضی سے آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ رب العالمین کے لیے معاف کر دو. اب یہاں بعض یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ دنیاوی چیزوں میں بہت معاف کرتے ہیں. کسٹمر اگر غصے میں ہے، تھوڑا اریٹیٹڈ بات کر رہا ہے، تو بھی اچھے سے دکاندار بات کرے گا، ہاں اچھے سے بات کرے گا. کسٹمر دو باتیں بول دیتے ہیں، ارے وہاں تو مارکیٹ میں یہ بہت چل رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ نہیں میڈم ایسا نہیں ہے، ایسا ہے ہمارا. باس کبھی ناراض ہو، وہ غصے میں بولتے گیٹ آؤٹ، یس سر، اچھے سے بول کے چلے آئے گا. معاف کرتا ہے وہ، باس کو بہت معاف کرتا ہے، کسٹمر کو بہت معاف کرتا ہے. کیوں؟ رب العالمین کے لیے نہیں، پیسوں کے لیے. پیسوں کے لیے لوگ معاف کرتے ہیں، لیکن یہاں پیسوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے اللہ کے لیے معاف کرتے. وہاں پر آدمی فولاد کا ہوتا ہے، فولاد. یہاں جہاں پیسے نہیں ہے نا، وہاں کانچ کا ہوتا ہے، کانچ کا. تم نے مجھے ایسا کہا تھا فلاں سال میں، ابھی تک جمع کر کے اتنے سال. پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ پرسنالٹیز خراب ہو جاتی ہے ہماری. کیسے خراب ہوتی ہے؟ جب کسی کو معاف نہیں کر رہے نا، وہ چیز ہمارے نظریے کا حصہ ہوتا ہے. اب ہر آدمی مجھے ویسے ہی دکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں وہ بیگیج کیری کر رہا ہوں نا، وہ کندھے پہ میرے جو لدا ہوا ہے، اب وہی نظریے کے ساتھ میں سب کو دیکھتا ہوں. ارے چھوڑو. اچھا میں آپ سب سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، آئیڈیلسٹ باتیں ذرا اپنی جگہ پر. میں آپ سب سے سوال پوچھ رہا ہوں، دیکھتے ہیں آپ میں سے جو صحیح جواب جانتا ہے وہی جواب دے گا. اور رول یہ ہے، ایک لائن پہلے سے اپنے تھاٹ بنائیے اور پھر ایک ہی لائن ڈائریکٹلی بولیے انشاءاللہ. ہاں تو میرا سوال یہ ہے، کیا ہے میرا سوال؟ میرا سوال یہ ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز کہ معاف کرو، بات تو اچھی ہے، ہاں بات تو اچھی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، کوئی دھوکہ دیا ہے، کوئی ہے جس نے آپ کے ساتھ چیٹنگ کی، اور آج آپ لیکچر میں سن رہے ہیں معاف کرو، تو کیا معاف کرنے کے بعد اب پھر سے چیٹ ہونے کے لیے ان کے پاس پہنچ جاؤ کہ ہاں میں آ گیا، میں لیکچر سنا تھا، معاف کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا مسٹر چیٹر، تم چیٹر ہو، میں تمہیں معاف کر دیا، آ جاؤ پھر سے مجھے چیٹ کرو. کیا یہ مطلب ہے؟ کون جواب دے گا؟ عبد الرحمان.
ब्रदर अब्दुल रहमान, आपको अनम्यूट किया हूं मैंने. सिस्टर आमना, प्लीज हाथ उठाएं तो एक्टिव भी रहें. सिस्टर समीरा, नज़मीन अबू बकर, सिस्टर नाजमीन, ताजुब है आप लोग हाथ उठाएं, अनम्यूट नहीं कर रहे हैं जी. मोहम्मद रियान नहीं जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ये सिस्टर चलिए. हाँ नहीं ऐसा तो नहीं होगा क्यों नहीं होगा? कि हम अभी तो सुने माफ करो. उनके मामले में तो हमें अलर्ट रहना चाहिए. तो माफ नहीं करेंगे? नहीं माफ तो माफ करेंगे करने के बाद, हाँ माफ करेंगे फिर. जी. तो चौकन्ना भी रहना चाहिए ना हमें. जज़ाकल्लाह खैर. क्विकली एक और भाई का मिलना. भाई जी. वालेकुम अस्सलाम जी. जी मेरे साथ भी हुआ है 6 महीने पहले ऐसे ही बहुत बड़ा धोखा. शॉर्ट में सिस्टर एक बहुत लाइन. तकलीफ हुई, लेकिन आज आपकी बात सुनकर मैं दिल से उन्हें माफ करना चाह माफ रही कर हूँ. रहे हैं. अभी वो फिर से आपको चीट करे? नहीं, फिर चीट होने के लिए तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी. फिर माफ किए कि नहीं किया आपने? माफ तो कर दिए, अल्लाह के लिए माफ फिर कर चीट दिए. कर होने के लिए तैयार है आप फिर से? नहीं दोबारा तो चीट नहीं होंगे. बहुत बड़ा सबक मिल गया, अल्लाह का शुक्र है. ओके, ये धोखा ठीक है. मिलना भी बहुत बड़ा फायदा है. जज़ाकल्लाह खैर. तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युल्दगुल मोमिन फी जुहरिन वाहिदिन मरतैन. सही बुखारी की हदीस है. मोमिन एक बिल में 2 बार नहीं डसा जाता. आप एक बिल में एक बार डसे गए तो मोमिन होना सीखो. उसी बिल में फिर से पांव डालोगे, फिर से डसे जाओगे. मोमिन हो तुम, सीखो. लेकिन सीखने का मतलब ये नहीं कि दिल में बोझ भर के रखें. लेसन सीख लिया, अब वो लेसन जो है याद रखो. लेसन 1 लाइन का होता है, कई बार 2 लाइन 5 लाइन का होता है. अब वो गम भरी दास्तान जो होती है ना, वो होती है 50 किताबें भर जाएगी गम भरी दास्तान से, जो आदमी भर के रखता है सीने में. वो दास्तान छोड़ दो भाई, लेसन ले लो उसमें से निकाल के लेसन ले लिए. मैं बात तो सीख लिया लेकिन माफ कर दिया. क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं अल्लाह मुझे माफ करे, मैं छोड़ दिया. अच्छा इसमें मान लो मैं आपसे दूसरा सवाल अब पूछ रहा हूँ, हाथ क्लियर कर रहा हूँ. दूसरा सवाल ये है कि अब कोई है जो आपको परेशान कर रहा है लिटरली, और आप आज सुन रहे हैं लेक्चर माफ करो. तो माफ करो और वो परेशान करने दो, यानी माफ करो का मतलब परेशान करने दो या नहीं? जी कौन बताएगा इसका जवाब? जिसको जवाब पता है वही हाथ उठाया करें और रेडी भी रहें. हाँ सिस्टर गुलनाज अली, रौनक परवीन, सिस्टर शहनाज शेख, क्विकली अनम्यूट बटन दबाएं. अनम्यूट बटन. अरशद खान अनम्यूट बटन. यस सिस्टर गुलनाज आप अनम्यूट हैं, बोलिए. अरशद खान, शहनाज बानो, ब्रदर फिरोज शेख, क्विकली अनम्यूट करिए मेरे भाई. यस. इतना स्लो मोशन से गाड़ी कैसे चलने वाली है हमारी? फिर तो मैं चैट में ले लेता हूँ. आफरीन असलम जी माफ करने के बावजूद भी मुझे बार बार फिर से कि मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, बार बार मेरे पीछे पड़ जा रहे. तो मैं बस अल्लाह की दुआ कर रही हूँ, जानिमस बिछा रही हूँ. कभी रोना आ जाता, बार बार जो बातें पहले हो गए थे वो बातों को ब्लैकमेल कर रहे. सिस्टर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि क्या कोई आप पे अगर जुल्म कर रहा है तो उसको जुल्म करने देंगे? माफ करो आपने सुना, तो माफ करने का ये मतलब है जुल्म करने दो? पता नहीं, लेकिन मुझे बार बार बेइज्जत करने का धमकी दे रहे जा रहे. ओके तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए? तो कुछ नहीं कर सकती हूँ. अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तू इज्जत देने वाला है, तू जिल्लत देने वाला. दुआ करेंगे, दुआ करिए, अच्छी चीज है. और भी कुछ करेंगे? ठीक है. सिस्टर राहत, सिस्टर नाजनीन, थोड़ा सा मुझे आप स्टूडेंट्स का डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है कि आप लोग अनम्यूट बटन नहीं दबा रहे हैं जबकि मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ. लजीर, रिस्पेक्ट, सिस्टर फातिमा, और 10-12 लोग में से अल्लाह हम सबको हिदायत दे. चलिए मैं आप लोगों को खुद जवाब बता रहा हूँ. मैंने सबके म्यूट कर दिया. देखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को जुल्म करने दो. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जुल्म कर रहा है तो भी उसकी मदद करो, चाहे उस पे जुल्म हो रहा है तो भी उसकी मदद करो. वो जुल्म कर रहा है तो उसकी मदद करो. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया. कैसे मदद करो? उसे रोक कर. जुल्म करने वाले को रोको, इस तरह से उसकी मदद करो. तो अगर वो जुल्म कर रहा है आप पर तो आप उसे रोको, और रोकने में आप उसकी मदद कर रहे हो. क्यों? क्योंकि वो बोझ कौन उठाएगा? वो जुल्म का बोझ कौन उठाएगा? वही उठाएगा, कोई और उठाएगा? वही उठाएगा. तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसके अंदर क्या है मामला कि जुल्म करने से रोको उसे. क्यों? उसकी मदद कर रहे हो आप.
یہ معاف کرنے کے خلاف نہیں ہے، یہ معاف کرنے کے ساتھ میں جا رہا ہے. اور یاد رکھیے یہ بات کہ ہم معاف کر دیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بھی معاف کر دے. ہم معاف کر دیں تو ہم تو اپنے لیے معاف کریں، الحمدللہ اللہ کے لیے معاف کریں تاکہ ہمارا ہی فائدہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ انسان تب معاف ہوگا جب وہ پکی توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے گا. اور یہ ہو کہ وہ معاف تب ہوگا جب کسی کا حق لیا ہے تو وہ حق لینے کے بعد چوری کرے پھر بولے اللہ مجھے معاف کر دے. ارے چور کی توبہ تب تک پوری نہیں ہوگی جو چوری کا مال لوٹاؤ، جس کے پاس سے حق لیو وہ حق لوٹاؤ، تو جا کے تمہاری توبہ ہوگی پوری. تو ہم معاف کر دیں اس کا مطلب یہ نہیں اللہ معاف کر دے گا، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ جنت کی طرف جائیں، ہم تو چاہتے ہیں لوگ نیک بنے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جہنم سے بچے. آپ کے اور میرے جیسے انسانوں کے ہم بچانے والے ہیں، ہم رحمت للعالمین کی امتی، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. تو معاف کرنے کے کنسپٹ کو میں بتانے کے بعد اب آپ سب سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں. پول آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے. تھیوری باتیں ہو گئی، پریکٹیکل سوال آپ سب کے سامنے. تو کیا آپ اللہ کے لیے سب کو معاف کرنے تیار ہیں یا نہیں تیار ہیں؟ دیکھو میرے بھائی پھر سے سن لیجیے، میری بہنیں پھر سے سن لیجیے. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ معاف کرو کس کے لیے؟ اللہ کے. پیسوں کے لیے معاف کرنے کی بات نہیں ہو رہی. پیسے کے لیے معاف تو خود کرتے ہیں لوگ، ان کو لیکچر دے کے سمجھانا نہیں پڑتا ہے، وہ تو ایسے ہی سمجھ جاتے ہیں. پیسہ سامنے آ گیا تو ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں لوگ. ہم یہ بات کر رہے ہیں جب پیسے کا فائدہ نہیں ہے تو اللہ کے لیے معاف کرو. لیکن معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ لیسن چھوڑ دو، لیسن سیکھو، پھر سے وہی بل میں دوسری بار مت ڈسے جانا. اور کوئی ظلم کر رہا ہے تو ظلم کرنے سے ان کو روکو. ہاں ظلم کرنے سے ان کو روکو. معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو ظلم کرنے دو اور آپ معاف کر رہے ہو لیکن اللہ معاف کرے گا، اس کے لیے ان کو ابھارو کہ وہ نیکی کی طرف آئے، لیکن آپ اپنے دل سے صاف کرو. تو میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں رمضان سامنے ہے، ابھی بس سٹارٹ ہونے والی ہے. کیا آپ ایسا کرنے والے ہو کہ اللہ سے کہوں گے اے اللہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے لیکن میں نہیں معاف کروں گا. ایسا کرو گے یا آپ بھی معاف کرو گے؟ تھیوری کی جگہ پریکٹیکل کرو گے. تو میں آپ سب سے یہ سوال پریکٹیکلی پول کے ذریعے پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے. سوال آپ کی اسکرین پہ آ گیا ہے. کیا آپ اللہ کے لیے سب کو معاف کرنے تیار ہیں؟ معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو. تو فرسٹ آپشن ہے ہاں، سیکنڈ آپشن ہے نہیں، تھرڈ ہے ہاں لیکن پارشلی، کسی کو معاف کروں گا سب کو نہیں. تو کیا ہے آپ کا کیا وہ ہے معاملہ؟ جو بھی آپ صحیح سمجھتے ہیں وہی ووٹ کریے. ہاں مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے، میں کروں گا، اور کروں گے میں، کر لو. ہاں آپ سب کو میں 5 سیکنڈ دے رہا ہوں، ووٹ بھی کرو اور دل کو بھی صاف کر دو. ووٹنگ بھی کر لو اور دل کو بھی صاف کر دو. بیگیج لے کے رمضان میں آگے نہیں جانا ہے، ہمیں اپنی مغفرت چاہیے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے اللہ ہمیں معاف کرے تو ہمیں بھی معاف کرنا ہوگا، یہ رول ہے. ہاں تو آپ معاف کرنے تیار ہو ہاں یا نہیں؟ تو آپ سب کو میں ابھار رہا ہوں، آگے بڑھو. 5 سیکنڈ. 5 4 3 2 1 اینڈ پولنگ. چلیے ووٹ کر لو. بعض لوگ بس خاموش بیٹھے ہیں. ہاں ووٹ کر لو اور ووٹ میں صحیح ووٹ کرو انشاءاللہ. چلیے ووٹنگ کے اندر رزلٹ آپ کی اسکرین پر. 97% لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم معاف کریں گے، اور یہ زوم کا راؤنڈ فگر کرنے کا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. 5% لوگ بتا رہا ہے، لیکن 97 + 5 تو 102 ہوتے ہیں، شاید کوئی نہ کوئی پلس مائنس ہے. لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں کہ آلموسٹ تقریباً لوگوں نے ہاں کہا. نہیں بولنے والا ایک ہی شخص نے نہیں کہا، کلک کیا ہے، اس کو 0% کاؤنٹ کیا ہے. اور پارشلی والے لوگ ہیں بعض، تو میں پارشلی والوں کو کہوں گا کہ آپ یہ چاہتے ہیں اللہ مجھے پارشلی معاف کر دیں، یا آپ ٹوٹلی معاف ہونا چاہتے ہیں؟ معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو. ہاں لیسن سیکھ لو، ہاں اللہ کے لیے چھوڑ دو. آپ کیوں بیگیج لے کے جاؤں گے؟ آپ کی پرسنالٹی کیوں خراب ہو؟ آپ پھر وہ چیز جب آپ کے سر پہ ہوتی ہے، آپ نے معاف نہیں کیا نا، آپ سب کو اسی نظر سے آپ ریلیشن شپس ڈیولپ نہیں کر پاؤں گے. ہاں لوگوں کے ساتھ وہی بیک گراؤنڈ کے ایکسپیرینسز آپ کو ہر جگہ دکھائی دیں گے. تو معاف کر دو، اللہ کے لیے آگے بڑھو، زندگی فریش گزارو. اوکے انشاءاللہ.